बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। My name is Farooq Hussain Shah and you are watching me live on Facebook. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अक्टूबर की 12 तारीख है और हफ्ता है। अभी ये एक पार्सल मुझे मौसूल हुआ है दरवेश ऑनलाइन से। कुछ किताबें थी जो मैंने मंगवाई ऑनलाइन, तो मैंने सोचा आप सबके सामने एक तो अनबॉक्सिंग की जाए और दूसरा आपके साथ गपशप की जाए, आगाज़ किया जाए ज़िंदगी का एक नए सिरे से। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो आप लिख दीजिए, मैं मैसेज भी कर देता हूँ, क्योंकि आजकल फेसबुक पे ये है कि मैं मैसेज करूँगा कमेंट्स में तो फिर मुझे कमेंट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो एक मैसेज मैं करता हूँ जब तक आप लोग आते हैं, चूँकि आज वीकेंड है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे नौजवान जागे होंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मोहम्मद बिलाल और नुमान बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, तरोताज़ा बिल्कुल आप सब लोगों के सामने, आप सब लोगों की दुआओं के साथ। वालिदैन खैरियत से गुजरात पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी राब्ता हुआ था, आज अभी तक मैंने कॉल नहीं की, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह करूँगा। कुछ जाते हुए 2-3 पौधे थे मेरे पास, चंबेली की बेलें मैंने उगाई हुई थी गमले में, वो तोहफा दे के भेजा। वो इंशाल्लाह गुजरात में सेन में लग जाएंगी इंशाल्लाह। चंबेली की बेलें, बड़े खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं उसके ऊपर, वो बेल की तरह फैलती है। अगर आप उसको नेट शेड को लगा दें तो वो बढ़ती चली जाती है उसमें। तो यहाँ मेरे पास है इस्लामाबाद में मरवा मैंने उगाया हुआ है, मैरी गोल्ड मेरे पास है टेरेस पे, और चंबेली, रात की रानी, मोतिये के भी 2 पौधे हैं और उस पर अच्छे खासे मोतिये लगते हैं। अब तो आजकल वो ऑफ है सीजन ज़रा उनका, वैसे वो चलते रहते हैं, पौधा बेहतरीन है। अब मैंने उगाए थे कुछ डालिया के फूल और पुटीनिया के, वो माशाल्लाह मैंने सीडलिंग की थी और सारे उग गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी। अब्दुल कदीर, मैं आपकी नोटिफिकेशन देखता रहा, वेल डन। बड़ा पैशन में मुझे नजर आया। फिटनेस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और लेकिन ज़्यादा वहम नहीं, ये मैं आपको अभी इस स्टेज पे बता रहा हूँ। वहम ये होता है ना कि बंदा कहे कि यार मैं ये एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और इसके मुताबिक वो नहीं हुआ। एक नॉर्मल रूटीन रखें अपनी ज़िंदगी का। एक जैसे हम सांस लेते हैं और कभी हमने टेंशन नहीं ली कि हमने सांस लेना है, बस ऑटोमेटिकली चल रहा है। फिटनेस भी आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए। बस एक रूटीन है, सुबह उठे, नमाज पढ़े, नमाज के बाद बाहर निकल जाए ग्राउंड में। आपने जॉगर पहने हैं नहीं पहने, बस थोड़ा सा जॉगिंग हस्बे आदत या जितनी आपकी तौफीक है, और पुशअप्स करें, चिन अप्स करें, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं, आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पसीना जो है ना, पसीना वो हम नहीं बहाते। उस वजह से हमारे बदन के अंदर बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करें कोई ऐसी एक्टिविटीज आप करें कि आपका पसीना अच्छा खासा, आपकी पर्सपिरेशन जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में हो। क्योंकि ये जो जिस्म के मसाम है, ये अगर बंद हो जाएं या इनमें से पसीना ना निकले तो बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। ये मैंने ओवर द ईयर्स देखा है लोगों को। बड़े से बड़ी आप दवाई खा लें, या जब तक आपके बदन के अंदर से ये पसीना नहीं निकलता, मशक्क़त करते हुए इंसानी जिस्म की जो फैट्स वगैरह होती हैं वो बर्न नहीं होती सही तरीके से। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें आपका पसीना वगैरह जो है वो निकले। फिर पानी पिए, पानी का इंटेक करना लिक्विड का बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू हो जाते हैं। पानी ज़्यादा नहीं, एक हिसाब से अंदाज़ा हो जाता है बंदे का अंदर से तलब होती है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, चलो ठीक हो गया। तो एतजाज़ आपका आज चैनल भी इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, उसी वक्त मैंने कर लिया था, उसी रोज़। अच्छा है, जावास्क्रिप्ट मैं देख रहा था। और गज वज के बोला करो मेरी जान, इसमें बिल्कुल अथॉरिटेटिव अंदाज एक इख्तियार करें, बिकॉज व्हाट यू हैव अदर्स डोंट हैव। आप जब कुछ दे रहे हो तो अथॉरिटेटिव अंदाज में, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा कुछ, नो प्रॉब्लम, कोई तसहीह कर देगा, अगले सेशन में उसको कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। घबराएं मत, आपके पास कुछ है अगले को दें। दूसरा, कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था आपके उसमें स्पार्टन्स 300 में, जेंडर के हवाले से अच्छा इशू है। मैं उस पर लिखने लगा था लेकिन फिर कुछ गेस्ट आ गए, मैं मसरूफ हो गया। देयर इज नो जेंडर इन स्पार्टन सीरीज। और ओवरऑल जिंदगी में भी आप देखें तो जेंडर से थोड़ा सा हम बियॉन्ड ही जाएंगे तो सक्सेस होगी। अब मेरी नज़र में वो लड़की लड़का वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो
تو وہ مجھے پتا ہے آپ نے جو جس طرف اشارہ کیا، اٹ ہیپنس، ہماری ایک سائیکالوجی ہے، لیکن جو جینڈر پہ بیس کرتے ہیں نا ان کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے وہ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں تو اس لیے اپنے چیتے اور چیتیوں کو کہتا ہوں میدان میں نکلیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ جو نڈر ہو کے ہم بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے اور آپ سب لوگ، ہمیں ہماری مائیں ریز کرتی ہیں اور یہاں تک پہنچاتی ہیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ، ہمارے باپ، تو اس لیے قبرستان میں مٹی کے اندر جینڈر کوئی نہیں، بس سب قبروں میں ہے۔ زندگی میں بھی جینڈر کا کیا، اس میں اپنے اپنے رول ہیں، لڑکیوں کا اپنا رول ہے، لڑکوں کا اپنا رول ہے، اپنے رول کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ پہ کوئی جینڈر کا باعث نہیں دیا، احادیث میں ہمیں کسی جگہ پہ جینڈر نظر نہیں آتا۔ تو جینڈر یہ لوگوں نے اپنی تنگ نظری کی بنا پہ بہت ساری چیزیں گھڑ لی ہیں جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اپوزٹ سیکس جو ہوتا ہے نا، جیسے میں اکثر ہنس کے کہتا ہوتا ہوں، آپ صرف فیک نام رکھ لینا لڑکی کا، فیک نام، فیک آئی ڈی، تو آپ کو فرینڈ ریکویسٹ زیادہ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی، یہ سکھ مینٹالٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں دیکھا کہ یار اور کچھ نہیں، پتہ نہیں کہ آگے منہ چھو والے صاحب بیٹھے ہوں، کوئی مولا بخش بیٹھے ہوں، لیکن چونکہ نام رکھا ہوا ہے۔ مجھے بہت ساری فرینڈ ریکویسٹ آئی ہیں، میں کسی دن آپ کو اسکرین شاٹ دوں گا، جو میری فرینڈ لسٹ میں کسی کے ساتھ میوچل میں بھی نہیں ہے، نئی نئی پروفائلیں بنتی ہیں، کوئی شہزادی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی پرنسس ہے، تو میں ہنس پڑتا ہوں ان کو، میں کہ یار ہم نے تو بھائی کالج لائف میں کبھی یہ اس طرح کے ناموں کی طرف ہماری اٹریکشن نہیں تھی، اللہ کی مہربانی سے ہم دیسی مزاج کے لوگ ہیں۔ تو بٹ پیپل ڈو دس آل دا ٹائم، یہ ہوتا رہے ہر دور میں، نام ظاہر کو دیکھ کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اب لڑکیاں ماشاءاللہ بڑی سٹرونگ ہو گئی ہیں، بڑی زبردست انداز میں۔ یہ آپ اپنی اسپارٹن کو دیکھ لیں، مدیحہ یعقوب کو، اور اب اس کو مدیحہ کو آپ کو جینڈر میں لے کے جائیں گے، وہ چیتی ہے جناب اللہ کی مہربانی سے۔ اسی طریقے سے محمد عرفان آپ ہیں، اعتزاز ہیں، اور بہت سارے نوجوان، شراز۔ جینڈر ہر گھر میں جینڈر مکس ہے، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بھابیاں ہیں، ہم رشتوں میں مکس ہو کے چلتے ہیں اس میں۔ تو اگر آپ پازیٹیو رشتوں کی طرف آ جائیں گے تو پھر زندگی بڑی سکون میں چلی جاتی ہے۔ اور جو ریئل وومن ہوتی ہے نا، ریئل وومن یا لڑکی یا لڑکا، اللہ تعالیٰ نے گٹ فیلنگز دی ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم نے اس بندے سے بات کرنی یا نہیں کرنی۔ تو گروپس وغیرہ میں ان چکروں میں اس سے بیانڈ آ جائیں، جینڈر سے بیانڈ ہو کے بات کریں۔ ونس یو آر ان بزنس دیر از نو جینڈر۔ تو اب فری لانسنگ میں کیا جینڈر آئے گا؟ کلائنٹ نے یہ تو نہیں دیکھنا فیمیل ہے تو میں اس کو پروجیکٹ دوں گا۔ کلائنٹ از ویری بروٹل۔ لائف میں قومیں جو ہیں یا افراد جب ترقی کرتے ہیں تو میل فیمیل پہ نہیں ہوتی ترقی، میل فیمیل پہ نہیں ہوتی، ایفرٹ پہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس پہ الجھے رہتے ہیں وہ سطحیں ہوتی ہیں نا، لیئرز بنی ہوتی ہیں، مختلف لیئرز۔ جی السلام علیکم رونی کیسے ہے میری جان؟ رونی ہاؤ آر یو؟ بھابی کیسی ہیں؟ رونی فرام بنگلہ دیش، یہ چھوٹا بھائی ہے جی، بہت زبردست محنتی آدمی، نوجوان، پروگرامنگ فیلڈ کے گرو ہیں یہ جناب رونی۔ am I pronouncing your name the correct way؟ اور اردو بھی ماشاءاللہ رونی کو سمجھ آتی ہے، میری وہ پوسٹ وغیرہ اکثر۔ ہمارا بنگلہ دیش ہے ہمارا چھوٹا بھائی۔ رمضان بھی آ گیا، رمضان مغل، سجاد احمد، سجاد بھی ماشاءاللہ۔ چلیں جی سارے، تو پھر ان باکسنگ کی جائے کتابوں کی۔ اچھا میں نے آج آپ کو ایک تعارف بھی کروانا ہے، مجھے ایسے ہی پتہ چلا، چونکہ میری آپ کو پتا ہے وہ تھیسس کے حوالے سے مجھے کچھ ریفرنس چاہیے تھی، تو اردو بازار میں جا کے کتابوں کو ڈھونڈنا وہ ایک مسئلہ ہے، زیادہ آپ نہیں جا سکتے، یہاں سے نکلو لاہور پہنچو، اردو بازار آپ کو بند ملے، بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ مجھے اب دو راستے مل گئے، ایک تو میں دراز سے بھی کتابیں منگوا سکتا ہوں، پلس ایک ہے یہ ویب سائٹ کا میں نے ڈسکرپشن میں ایڈریس دیا۔ فرسٹ ٹائم میرا یہ ایکسپیرینس ہوا، بڑا اچھا نوجوان، اس نے مجھے کال بھی کی، شکریہ بھی ادا کیا، تو میں نے ایک آرڈر کر دیا، مجھے جو کتابیں چاہیے تھی کچھ، وہ کتابیں میری جناب آ گئیں۔ مجھے آج پوسٹ آفس سے فون آیا کہ سر آپ کا بڑا وزنی سا پارسل ہے، تو میرے پاس کنوینس ایسی نہیں ہے کہ میں آ سکوں، تو میں گیا ہوں، میں نے پک کیا اس کو پوسٹ آفس سے، میں لے کے آیا ہوں۔ ابھی میں نے کھولا نہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو میں نے اپنے پاس سامان رکھ لیا جناب، یہ دیکھیں لائف ان باکسنگ آف بک پیک، اور میں نے کال کر کے ان کو اطلاع بھی دے دی۔
یہ ہوتا ہے کیش آن ڈلیوری COD ہے, اور بینک وغیرہ کا بھی سسٹم ہوتا ہے, لیکن کیش آن ڈلیوری ٹھیک رہتا ہے جسٹ ان کیس آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی. کسی دن میں دراز پہ بھی کروں گا. اور محمد عرفان کا ایک بزنس ہے, اس حوالے سے ایک بڑا زبردست میرے پاس ایک سیکرٹ پہنچا ہے, وہ میں فری لانس پاکستان گروپ میں شیئر کروں گا, جو بزنس کی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس میں نوجوانوں کے لیے بڑی نشانیاں ہوگی, میں بتا رہا ہوں آپ کو یار. ٹوٹلی میں نے آپ کو ایک پیشن گوئی کی تھی جون میں. بزنس ماڈل بدلتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ہر چیز نیل کٹر تک آپ گھر میں منگوا سکتے ہیں, اور ایز بزنس آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتے ہیں, اور چیزیں آپ بلک میں اٹھا لیں. سستی 15 روپے کی چیز اٹھا لیتے ہیں, فرض کریں مارکیٹ میں اس کی قیمت 22 روپے ہے ایک آئٹم کی, تو آپ نے 15 میں اٹھا لی. اب جب آپ 22 کسی کو دیں گے تو 7 روپے آپ کو ایک پروڈکٹ میں بچ رہے ہیں. یہ کام شروع کیا لوگوں نے, کپڑوں میں, دوپٹوں میں, جوتیوں میں, جرابوں کے اندر. زبردست لڑکیاں لڑکے اس میں نے کچھ بیج منگوائے ہیں دراز سے. کوئی لڑکی ہے, وہ شی از رننگ اے اسٹور, اور مجھے ان کا جناب اسپیشل میسج بھی آیا بڑا زبردست, اور سارے بیج ماشاءاللہ لگ گئے. چونکہ ایک دفعہ چیز نہیں چلے گی تو اگلی دفعہ کوئی بھی نہیں منگوائے گا. ریٹنگ سیم وہی آپ کا اپ ورک اور فائبر والا کام ہے, فیڈ بیک سٹار روشن ہوتے ہیں, یا کہ جی فلاں سیلر کی آپ کی اچھی فیڈ بیک ہے. تو یہ درویش آن لائن .com ہے, بڑی زبردست. وہ کہتے ہیں سر میں نے 1-2 کتابیں ایسی شوق میں رکھی, تو ماشاءاللہ یہ کام چل پڑا. ابھی وہ انٹرنیشنل شپنگ کے حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں ایفرٹس وغیرہ. تو ابھی میں دیکھتا ہوں, چونکہ آرڈر کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی, کچھ بکس اویلیبل نہیں تھی 1-2, تو انہوں نے کچھ نئی ڈالی. پلس انہوں نے مجھے بڑا اچھا ہے کہا کہ سر آپ نے جو آرڈر بک کیا تھا اس کی اتنی اماؤنٹ سے اوپر آپ چلے گئے تھے, تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بنتا ہے جو آپ نے اپلائی نہیں کیا. دیکھیں یہ آنیسٹی ہے, وہ مجھے کال کر کے بتا رہا ہے بندہ. اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے کیا ہوا, I got plenty of time to decide to choose the books I needed. یعنی آپ دکان پہ جائیں نا تو سیلز مین پوچھتے ہیں سر کیا چاہیے, تو بندہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے تھوڑا, کسٹمر زور ہوتے ہیں, تو بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا 10-15 منٹ آپ کھڑے ہوں گے, یا آپ سوچ کے جائیں یہ کتابیں چاہیے. آن لائن ویب سائٹ پہ مجھے یہ سہولت ہوئی, ساری کتابیں سامنے تھی, پرائز سامنے تھی, اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے 15%, 17%. تو میں نے بڑی تسلی سے 2-3 گھنٹے لگا کے اپنی مرضی کی کتابیں جو ہے نا وہ تلاش کی, کارٹ میں ڈالا ان کو, لو جی آرڈر. عام دکان پہ آپ کو 2-3 گھنٹے کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا, اچھا بھی نہیں لگتا. تو یہ بڑی سہولت ہوئی. یس اردو بازار سے تھوڑا سا مہنگی ضرور ہوں گی کتابیں, اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا جتنا اردو بازار میں ملتا ہے, لیکن آپ جائیں گے وہاں سے کتابیں لیں گے پھر واپس آئیں گے تو وہ کور ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھیں. یہ جسٹ ان کیس کہ آپ کو بھی ضرورت ہو اس چیز میں. جی عبد القدیر, بزنس آئیڈیاز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میری تو بیٹری بھی فل ہے. اور ایک دفعہ میں چائے ذرا, یہ میرے لیے دیکھیں سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو, فلاسک تھرموس ہے اس کا, یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ کپ بھی نیا آ گیا جناب, یہ دیکھیں. تو یہ آپ کے سامنے ڈالو نا تاکہ آپ کو نظر بھی آئے اور آپ کو بھی چائے کا تھوڑا سا. بسم اللہ, ابھی تو اس میں سے بھاپ بھی نکل رہی ہے, نظر آ رہی ہے عبد القدیر؟ تو بسم اللہ یا حی یا قیوم. اچھا گرم ہے, اب یہ بھی بنائی میں نے کہا تھرموس میں ڈال لی جائے, کیونکہ سردیوں میں یہ بڑا زبردست بزنس کے آئیڈیاز. انشاءاللہ تعالی آج شام کو میرا پروگرام ہے فری لانس پاکستان گروپ میں, ایک سیشن کرتے ہیں. محمد عرفان اگر سن رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, مدیہ, عبد القدیر, آپ بھی, بڑا زبردست ایک سیکرٹ میرے وہ اس میں لگا. اور میں نے اس دفعہ بڑی عید پہ, عید قرباں پہ ایک چیز نوٹ کی ہے. That is the idea basically which I want to share with you all. یار ینگسٹرز کے لیے اتنی اپرچونٹیز کاش یہ ہمارے دور میں ہوتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ بات تو میں نے ویسے روایتاً کر دی, جس دور میں آپ بول رہے ہوتے ہیں, سانس لے رہے ہوتے ہیں, وہ دور آپ کا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہمارا دور ہے, آپ کا دور ہے, وہ بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں ان کا دور ہے, ہم سب کا یہ دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹرین اگر آپ کی لاڑکانہ میں پہنچی ہے تو آپ بھی لاڑکانہ میں پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کی ٹرین اگر کھانے وال جنکشن پہ رکی ہوئی ہے ٹرین, تو اس ٹرین پہ 6 ماہ کا بچہ بھی اسی کھانے وال جنکشن میں رکا ہوا ہے. اسی طریقے سے 80 سال کے بابا جی بھی کھانے وال جنکشن میں ہی. تو زندگی کی ایک ٹرین ہے, زمانہ, یہ دور, یہ وقت کا ایک کیپسول چل رہا ہے. ہم اس میں سارے جو موجود ہیں اس وقت, ہم سب کا یہ دور ہے. یعنی ہمارے والد صاحب کا بھی کمپیوٹر کا دور ہے. ویسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ
बाबा जी तुसी पुराने हो गए, तो नहीं पता। नौजवान नस्ल को ये आदत पड़ी हुई है ना। हम जिस दौर में थे यंगस्टर्स, बिल्कुल टीन एज में, तो हमें भी बाज़ का फील होता था। मैं तो नहीं कहता था, मैं तो वो पुरानी रूहों में शुमार होता हूँ बचपन से, लेकिन मेरे साथ के दोस्त यार ये कहते थे कि यार बाबा जी बुढ़े हो गए ने, इन्होंने की पता। तो मैं अक्सर हंस के सोचता था कि नहीं यार, कभी हमने भी यही कहना है। तो ये हम सबका दौर है। तो वो इंशाल्लाह आज शाम को, ये आप नोट कर लें, फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप पे इंशाल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम वन सेशन विल बी देयर इंशाल्लाह। उसमें मैं आपके साथ कुछ आइडियाज जो है वो शेयर करूंगा। वेल इट्स नॉट फॉर यूट्यूब चैनल, वो तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट होगी है गाड़ी, और मेरा थीसिस भी चूंकि उसका पैटर्न मुकम्मल सारा कुछ हो गया, ये सिर्फ 5-6 दिन की ब्रेक आई है और ये किताबें आ गई, इसमें से कुछ मुझे रेफरेंस चाहिए। तो आप लोगों की इजाज़त से अनबॉक्सिंग कर दी जाए फिर, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं कर देता हूँ। आप नीचे लिखें ताकि मैं चाय के 2-4 घूंट भर लूँ। मोहम्मद अरसलान भी आ गया माशाल्लाह। ये मेरा मोबाइल कहीं से बज रहा है, आप लोगों तक भी आवाज़ पहुंच रही होगी। लेट मी स्विच इट ऑफ, ये इसको साइलेंट करने दे चूंकि ये बड़ा तंग कर रहा है। कहाँ गया? बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये इसका असल में ना, लो जी, इसको कर दिया वाइब्रेट पे, और या कहियो अच्छा सजाद हवेली लखा में, हाँ नहीं, यहाँ पे भी 2-3 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा दोबारा से टेम्परेचर रेज हुआ है, लेकिन अब कितना की करेगा। अक्टूबर का आज 12 तारीख हो गई, रात ठंडी हो जाती है। यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी तेज बारिशें हुई, तो 2-4 दिन पहले तो पंखे भी बंद हो गए थे। अब फिर कल से पंखा लगाना पड़ा है क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, लेकिन रात ठंडी होगी। रात को अब ये होता है कि पंखा अगर लगा हुआ है तो कंबल लेना पड़ेगा। तो कितने के दिन, मैंने आपको बताया ना, ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते चलते अक्टूबर में पहुंच गई है। वन वे आर दी अदर इसने नवंबर में जाना ही जाना है, और स्वेटर बाहर निकलेंगे, रजाइयां बाहर निकलेंगी, कंबल निकलेंगे बाहर। मेरी सबसे बड़ी मौज ये होती है सर्दियों में कि आप पंखा बंद, खिड़कियां बंद, बिल्कुल साउंड प्रूफ माहौल। और असल में यूट्यूबर्स के अगर कोई महीने हैं पाकिस्तान में, अगर आपके पास एयर कंडीशन नहीं, जैसे कि मेरे पास नहीं था पहले, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 15 तारीख तक, ये 6.5 महीने 7 महीने आपके यूट्यूब के हवाले से बेहतरीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यूट्यूब चैनल के लिए सुकून से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई शोर शराबा नहीं पंखे का, कोई पसीने नहीं नुचड़ेंगे, जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले किया था। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बड़ाई साहब भी आगे, बड़ाई साहब आपको बड़ा मिस किया उस दिन अम्मी अबू के साथ सेशन, गालिबन आपने देख लिया होगा। तो वो मैंने रखी हुई है यहीं पे, वो चूंकि उन्होंने गुजरात के लिए निकलना था, तो ऐसे ही मेरे जहन में आ गया कि चले यार आप सब लोगों के साथ। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि अम्मी जी और अब्बू जी, माशाल्लाह अम्मी जी ने तो, अब आपको समझ आई होगी माएँ कितना बड़ा किरदार अदा करती हैं। मैं तो अम्मी जी को हंस के बाद में कह रहा था, मैंने कहा माँ जी अगर आप यूट्यूब चैनल बना लें, आप तो अच्छा खासा मोटिवेशनल स्पीकर है भाई। तो वही चीजें आती हैं। माँ जो है ना, माँ का दूध, बाप का खून, ऑफ कोर्स उसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ, हम जो कुछ हैं या अपने वालिदैन की वजह से हैं या अपने असातिज़ा की वजह से हैं। और वालदा भी चूंकि अव्वलीन तरबियत का फर्स्ट स्कूल आपका होता है, तो वालदा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। वालिद का ज़ाहिरी बात है, आप उनके, आपका डीएनए वही है सारा। तो अच्छा खासा अम्मी जी ने, तो अभी उनका मूड था, वो तो गेस्ट आ गए, वरना माँ जी आपको माशाल्लाह बड़ा उन्होंने जिंदगी को देखा है, 76 ईयर्स, और अभी भी माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है हर लिहाज से। हाँ, मैं असल में ना, क्योंकि पीर सैयद मिठू शाह, मैं अपने घर का चूंकि मिठू शाह हूँ, तो मैं खुशकिस्मत इंसान रहा हूँ बचपन से, जिसको बड़ा लाड मिला अपनी फूफियों की जानब से, चचा की जानब से, ताया की जानब से, मामुओं की जानब से, और कज़न जो थे बड़े, मैं बड़ा लाडला बच्चा था बचपन से। आज के दिन तक, यानी कुछ रूहें होती हैं जिनको लाड मिलता है, लेकिन असल कामयाबी, मैंने ज़िंदगी में यह सीखा, असल कामयाबी ये है कि आप अल्लाह के लाडले हो जाएं। माँ बाप
का लाड मिलेगा तो अल्लाह का लाड मिलेगा, असातिज़ा के आप लाडले होंगे तो अल्लाह के लाडले होंगे। कंडीशंस है ना जिंदगी में। आप अगर आप अपने हमसायों के लाडले नहीं तो आप अल्लाह करीम के लाडले कैसे हो सकते हैं? अगर आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम का लाड नसीब नहीं हुआ तो अल्लाह का लाड कैसे मिलेगा? ये बात समझ, इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह। तो कुरान की सारी आयतों को आप अपने मफहूम के साथ जब तर्जमा करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके दोस्त आपसे लाड नहीं करते, यानी आपके अंदर वो दोस्ती वाला जज्बा नहीं है मुखलिस, तो आप अल्लाह के लाडले नहीं हो सकते। आप अगर परिंदों के लाडले नहीं है, फूलों के लाडले नहीं है, पौधों के लाडले नहीं है, तो आप अल्लाह करीम के लाडले कैसे हो सकते हैं? हर चीज के अगर आप लाडले हो जाएं, जमीन के आप लाडले हो जाएं, तारों के लाडले हो जाएं, माहौल के आप लाडले हो जाएं, अगर आपकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है तो आप माहौल के लाडले ना हुए, और जब आप माहौल के लाडले नहीं तो आप ये जितनी मर्जी नमाजें पढ़ें आप अल्लाह के लाडले नहीं हो सकते। फसाद फिल अर्ज करने वाले अल्लाह के लाडले नहीं हो सकते। एक इंसान फसादी हो, फसाद करता हो, बेशक नमाजें तलावतें जारी रखे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो करने वाला काम था वो हमने नहीं किया। अमूमन यही हुआ है, तारीख भरी पड़ी है कि लोग कत्ल करके नमाज पढ़ने चले जाते थे, कत्ल करके नमाज पढ़ते थे। तो अगर आप फसाद फिल अर्ज वाले हैं, जमीन का लाड आपको नहीं मिला तो आपको अल्लाह का लाड नहीं मिल सकता। अगर आपको गुरु का लाड नहीं मिला, गुरु का लाड नहीं मिला, और आप ऐसे चेले बन गए हैं कि आपको गुरु का लाड नहीं मिल रहा, तो आपको अल्लाह का लाड कैसे मिलेगा? या आप ऐसे गुरु हैं जिसको चेलों का लाड नहीं मिला, तो फिर आप खाक गुरु हैं भाई। गुरु वो होता है जिसको चेलों का लाड मिले, और चेला वो होता है जिसको गुरु का लाड मिले। लाड बड़ा जरूरी है। तो वो वहां से बात चली कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करतूत होते हैं जो लाड पे मजबूर करते हैं लोगों को, रिश्तेदारों को। तो बड़ा लाड अल्लाह की मेहरबानी से आज के दिन तक, आप अगर बदतमीज हों, बदतमीज बेअदब हों, तो कौन लाड करेगा आपके साथ? लेकिन अगर आप बिछ जाएं अपने असातिज़ा के सामने, आप हत्ता कि मैं तो हंस के भी बच्चों को भी बाज़ का बताता हूँ, सारा फैमिली में भी, मैं वैसे भी बड़ा लाडला था। जब आपकी आंखों में हया उतर आए तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लाडले हो जाते हैं, क्योंकि औरत पहचानती है आपकी आंखों को। बस समझ के लाड मिलना चाहिए। अब इसको अब्दुल कदीर हंसा होगा मेरी बात सुन के। मैं आपके मैसेज भी पढ़ लूं फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, कारी साहब, जी कारी साहब आ गए थे लेकिन आप नहीं आए, तो वो अम्मी जी और अब्बू जी के लिए था स्पेशल, आपको याद किया, दुआएं भी की और यूनिक काम किया। अब्बू जी और अम्मी जी बैठे हुए थे यहीं पे और मैं साथ, क्योंकि जब वालदैन फ्रेम में फिट हो जाए तो हम आउट ऑफ फ्रेम है भाई, हमारा तो फ्रेम वही है जो वालदैन का फ्रेम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनबॉक्सिंग की जाए। अब्दुल कदीर, अगर किसी को जल्दी है तो मैं आपको सिर्फ अपना शौक है बड़ा हिस्सा भी ये किताबें कुछ मंगवाई हैं, दरवेश ऑनलाइन, बहुत अच्छा नौजवान, और वो जो डिस्काउंट मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा दिया उसके मुताबिक कुछ किताबें भी पार्सल में होनी चाहिए बकौल उनके। यानी वो कहते हैं सर आपने डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया, आपकी इतनी अमाउंट बनती है और 2-3 हज़ार आपके हमारी तरफ हैं। तो मैंने कहा, कहते हैं जी कौन सी किताबें? मैंने कहा जो आपका दिल करता है वो आप अपनी किताब। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमने मौलाना रूम के हवाले से कुछ किताबें थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया आपके ऑर्डर से कि या आप अल्लामा इकबाल की कोई किताब होगी या मौलाना रूम के हवाले से। वहाँ पे वासफ़ा उस्ताद मोहतरम की किताबें भी हैं, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब की कुतुब भी हैं। तो चूँकि उस्ताद मोहतरम के हवाले से तो किताबों का सारा स्टॉक मेरे पास मौजूद है, गुफ्तगू से लेके तमाम तसानीफ या उनके बारे में जो लिखा हुआ वो तो मेरे पास सारा मवाद मौजूद था। तो अभी मैंने इसको खोला भी नहीं, तो मैंने जीरो को कहा कि ये रखो ज़रा जहाँ पे। तो ये जनाब कटर, ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, ये भी आपको बता दो। बिस्मिल्लाह, कि ये चूँकि टेपे शेपे लगी हुई है, काफ़ी वजनी था। तो आपको नज़र आ रहा? आज नज़र आ रहा है शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी वन बाई वन आपको मैं किताबों का जो है वो तारफ करवा देता हूँ साथ साथ। अच्छा ओके, कदीर ने लिख दिया, ये तो कुछ
خالی ہے جناب، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جی بڑی اچھی پیکنگ. بڑا صاحب پہلی کتاب اقبال اور مغربی مفکرین، جگن ناتھ آزاد، یہ پہلی کتاب ہے جی. ماشاءاللہ بڑی زبردست پیکنگ کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ان کو رکھنا پڑے گا مجھے اپنی گود میں. اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جی، ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم، جن کی وہ فکر اقبال بڑی مشہور کتاب، حکمت رومی. یہ ہے ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم، حکمت رومی. یہ درویش آن لائن سے میں نے منگوائی ہیں، اس پہ مجھے انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا اچھا خاصا، اور بڑی زبردست پیکنگ میں نئی کتابیں نظر آ رہے ہیں، فیل ہو رہا ہے مجھے. اچھا جی، اس کے بعد جناب یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، ادبی اصطلاحات. ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، درویش آن لائن سے. یہ ادبی اصطلاحات ہیں، اس میں اردو کے حوالے سے جیسے تشبیہ، علامت وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ٹرمز کی انہوں نے تعریف کیا. اس سے پہلے میں نے تعارف کرایا تھا فرہنگ اصطلاحات قرآن. تو یہ ادبی اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں جو لٹریچر کی، لٹریری ٹرمز جن کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک بڑا پیکٹ ہے ماشاءاللہ. یہ ذرا مجھے بڑا سب یہ کیا ہے، بڑے عرصے سے خواہش تھی ماشاءاللہ. اس کو میں کھول کے دکھاؤں. مثنوی مولوی مانوی، یہ چار ہے کتنی، 1 2 3 جلدوں کا یہ سیٹ تھا مکمل. مثنوی مولوی مانوی، یہ مولانا روم کی، جو مولانا جلال الدین رومی. اس میں ساتھ اردو ٹرانسلیشن بھی ہے چونکہ فارسی میں، تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پہلی جلد ہے مثنوی مولوی مانوی ماشاءاللہ. اور یہ قاضی سجاد حسین انہوں نے ترجمہ کیا ہے، قاضی سجاد حسین انہوں نے ترجمہ کیا جی. اور یہ ماشاءاللہ اس کی زبردست پرنٹنگ، کمپیوٹر کا زبردست، یہ دیکھیں اچھا خاصا سائز ہے ان کا. یہ ہو گئی جی. اور یہ تین جلدیں ہیں اسی طریقے سے. یہ بھی مثنوی مولوی مانوی، مثنوی مولانا روم. اور یہ ٹھیک ہو گیا جی. اب وزن زیادہ ہو رہا ہے تو اب کتابوں کو تھوڑا سا مجھے اپنے ٹیبل پہ رکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ. نیکسٹ کتاب ہے حکایات رومی، مولانا جلال الدین رومی. یہ کچھ چونکہ تصوف کے حوالے سے کچھ ریفرنس بڑے ضروری ہیں اس میں سے، اور ویسے بھی پڑھنے والی ہیں. تو یہ مثنوی سے ماخوذ دلچسپ اور نصیحت آموز حکایات، یہ مولانا جلال الدین رومی کی حکایات. بڑی اچھی پیکنگ. تھینک یو درویش آن لائن، آئی لو یو. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کتابیں، واہ واہ. یہ جناب ترجمہ کیا ہوا ہے اقبال احمد صدیقی صاحب نے. علامہ اقبال کی تقریریں، تحریریں اور بیانات، انگلش میں تھا، اس کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا. تو یہ اردو میں ہے، چونکہ انگلش میں PDF میں میرے پاس تھی. یہ تمام جو تقریریں تھیں علامہ اقبال نے مختلف جگہ پہ خطاب وغیرہ کیا، تو یہ بڑی اچھی پیکنگ میں. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب ایک ہو گئی. آج موج ہوگی، یقین مانے بڑائے صاحب. آج یہ دیکھیں جی، صلاح الدین ایوبی، اقبال، تصوف اور علم کلام. یہ ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت اس کی جلد ہے، مجلد کتاب. اور صلاح الدین ایوبی صاحب کی ہے، آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، بڑا زبردست. الفیصل اردو بازار لاہور کا یہ ناشر ہے، بڑی زبردست اس کی اقبال، تصوف اور علم کلام. نیکسٹ ہوگی جی، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دی. اچھا، اس کے بعد علامہ اقبال کے انڈیا میں جب تھے تو کچھ خطبات ہیں جو آپ نے علی گڑھ میں اور اس طریقے سے مدراس میں کچھ خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کے اوپر، جو علامہ اقبال کے، تو اس کو خطبات کہا جاتا ہے، وہ سرمنس ہیں. یہ محمد سہیل عمر، خطبات اقبال نئے تناظر میں، یہ اس حوالے سے تھی. یہ بڑی ضرورت تھی مجھے اس کتاب کی، اور یہ مجھے عام یاد نہیں رہتی تھی اردو بازار میں، لیکن میرے سامنے چونکہ آ گئی درویشonline.com پہ، تو میں نے اس کو جناب وہ پرچیز کر لیا. خطبات اقبال نئے تناظر میں، بڑی زبردست کتاب ہے. استاد محترم سید اون ساجد نقوی صاحب بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے پتا ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں مجھ سے مانگ لینی ہے اور آرڈر دینا ہے انہوں نے کہ فاروق یہ پہنچا دو میرے پاس. استاد محترم کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی جب. تو اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں
ہاں جی، یہ کتاب ہے جی ڈاکٹر عبد المغنی، اقبال کا نظریہ خودی. کیا خوبصورت کتاب کی بائنڈنگ چیک کریں ذرا. اقبال کا نظریہ خودی، اچھی خاصا اس کا حجم ہے، ویٹ ہے، اور 800 روپے قیمت ہے اس کی. اقبال کا نظریہ خودی، یہ کتاب آ گئی. پھر جناب یہ ڈاکٹر طالب حسین سیال، یہ غالباً ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، تصوف اور عمرانی مسائل اقبال کی نظر میں. یہ تحقیقی و تنقیدی جائزہ، ڈاکٹر طالب حسین سیال. بڑی زبردست کتاب ہے، عام طور پر یہ نظر نہیں آتی یا ملتی نہیں ہے. تو یہ چونکہ انہوں نے کلیکشن کی ہوئی تھی درویش آن لائن کے نوجوان میں، تو یہ سہولت ہو گئی. 2 کتابیں آئی ہیں جی، یہ مجھے گفٹ آیا ہے. گفٹ کا مطلب جو ڈسکاؤنٹ میں پروفیسر احمد رفیق اختر گجر خان والے جو بزرگ ہیں، طریقے شہر محبت، پروفیسر احمد رفیق اختر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں نے چونکہ پڑھا ہوا ہے سب کو، صرف لاڈ اور محبتیں جو ہیں وہ چونکہ استاد محترم واصف علی واصف کے ساتھ جڑتی ہیں، نسبت ان کی. آپ جیسے بہت سارے علماء کو سنتے ہیں نا، تو ہر عالم کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے احترام کا رشتہ، وہ الگ ہے، وہ تو آپ نے سب کا کرنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پوری بنی آدم جو ہے وہ باعث تکریم ہے. تکریم آپ نے کرنی ہے، ان کی اکرام کرنا ہے. انسان قطع نظر اس کے اس کا مذہب کیا ہے، آپ کو اس کے احترام کا حکم ہے. آپ نے انسانیت کو سمجھنا ہے اس حوالے سے. پھر کچھ سب کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے آپ کی مذہب کے حوالے سے. ظاہری بات ہے وہ محبتیں بڑھ جائیں گی جب آپ کے مذہب کا کوئی بندہ ہوگا، آپ کے دین کا کوئی بندہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے مسلک کا بھی ایک ہوتا ہے. پھر اصل جو چیز ہے اسکول آف تھاٹ، آپ کی آئیڈیالوجیکل بانڈنگ جہاں پہ ہو جائے. آئیڈیالوجیکل بانڈنگ، یہ آئی بی جیسے ہمارے اسلام آباد میں نا انٹیلیجنس بیورو، آئی بی جہاں پہ ہو جائے آپ کا آئیڈیالوجیکل بانڈنگ ہو جائے، میں اس کو پریفر کرتا ہوں. وہ رشتہ داری بڑی قائم رہتی ہے قیامت کے بعد بھی. جو آئیڈیالوجیکل بانڈنگ، جو میں اسپارٹنس کو اکثر کہتا ہوں، نظریاتی پیوستگی ہو جائے، نظریاتی ربط ہو جائے، آپ جب جڑ جائیں نظریے میں، تو پھر آپ مرنے کے بعد بھی آپ کا حشر ایک ساتھ ہوگا. تو طریقے شہر محبت، پروفیسر احمد رفیق اختر، اور انہی کی یہ ہے بندگی، پروفیسر احمد رفیق اختر. یہ بندگی تھک تو نہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں میرے پاس تو اتنا راشن آ گیا کہ کیا بات، الحمدللہ. ابھی ختم نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے جی علامہ شبلی نعمانی، سوانح مولانا روم. یہ شبلی نعمانی صاحب نے جو سوانح لکھی تھی، پرانی کتاب ہے، اس کو نئی جلد نیا اس کا ایڈیشن ہے، اور بڑی زبردست. ہر کتاب کو الگ سے انہوں نے پیک کیا ہوا ہے، بڑی زبردست. آئی لو اٹ. یہ کیونکہ نوجوان ہیں، سیلف میڈ ہیں، خود کام کر رہے ہیں، اور پوسٹ آفس کے ذریعے یہ جو باکس ہے یہ پوسٹ آفس کا ہے، فری شپنگ ہے. اگر آپ 1000 روپے سے زیادہ کا آپ کی اماؤنٹ ہو جاتی ہے آرڈر میں، تو آپ کو فری شپنگ وہ کرتے ہیں. تو 1000، آج کل ایک کتاب 1000 میں آ جاتی ہے. تو پوسٹ مین کے پاس چونکہ کنوینس نہیں، مراد سعید صاحب ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی کر دیں، چونکہ دراز والے یا ٹی سی ایس والے پرائیویٹ جو ہیں وہ گھر دروازے پہ دے کے جاتے ہیں. تو پوسٹ آفس میں ابھی بھی وہ تھوڑا سا سرکاری وہ کلچر ہے، تو وہ فون کر کے انہوں نے بلا لیا، یہ بھی ان کی مہربانی ہے. چونکہ ظاہری بات ہے پوسٹ مین کے پاس ابھی وہ اتنی کنوینس کا پرابلم ہے. تو بائک وغیرہ ہو جائیں، پوسٹ مین جو پوسٹ آفس کا جو نیٹ ورک ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑا اچھا مجھے وہ ملے جناب. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا صاحب بہت وزنی تھا، تو میرے پاس مسئلہ تھا کنوینس کا، ورنہ میں خود دے کے جاتا. تو یہ جناب سوانح مولانا روم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. جی حذیفہ، میں نے پڑھ لیا آپ کا میں نے سوال پڑھ لیا. اچھا جی، یہ آگے جی جناب عبد المجید سالک، ذکر اقبال. عبد المجید سالک کی یہ کتاب ہے، بک کارنر کی. نظر آ رہا ہوگا میرے خیال میں آپ کو. جی عبد المجید سالک، یہ حضرت بابا جی علامہ اقبال کی سوانح عمری ہے، سوانح حیات، ان کا ذکر ہے. میرے پاس پڑھی ہوئی ہے خلیفہ عبد الحکیم صاحب کی فکر اقبال بھی. یہ ہوگی جی. اور یہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، یہ مجھے بڑی پسند آئی. پروفیسر عالم صاحب ہیں، اقبال، انسانی تقدیر اور وقت. یہ پروفیسر عالم صاحب، کیونکہ میں جب کسی نام کے ساتھ پروفیسر لکھا ہو یا ڈاکٹر لکھا ہو تو میری ویسے ہی
میرے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر میرا اس نام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, بڑی نسبت ہے میری. تو پروفیسر ڈاکٹر لکھا ہو کہیں پہ تو ویسے ہی میں کوشش کرتا ہوں وہ کتاب خرید لوں, کیونکہ مجھے پتا ہے انہوں نے ذمہ داری سے بات کی ہوگی. عام آدمی جو پمفلٹ والا ہوتا ہے نا, وہ کیونکہ بغیر ریفرنس کے بات کرے گا, لیکن آپ پروفیسر ڈاکٹر ہے ایک بندہ, تو اس نے جو بات کی ہوگی اس نے حوالے دیے ہوں گے ساتھ. اور میں بتاؤں, جو ریفرنس کی بات کو نہ مانے نا, وہ بہت بڑا تعصب والا انسان ہوتا ہے. جب کوئی حوالہ دے رہا ہو کسی چیز کا اور مستند حوالہ ہو, اس کے جو ریسورسز ہیں, بیبلیوگرافی, آپ کے ماخذ, تو وہ آپ کو پھر آپ کی ضد ہی ہے جو روکتی ہے. تو یہ جناب بڑا اقبال, انسانی تقدیر اور وقت میرے پسندیدہ موضوعات ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی زبردست مضبوط اس کی جلد ہے جناب. چائے کا ایک گھونٹ بھر لو, دیکھیں چائے ٹھنڈی ہوگی. اور آپ لوگ بھی صرف یہ اس لیے کہ مجھے چونکہ میرے ایک اچھا پروجیکٹ ہو گیا, تو میرے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس کو رات کو 1 لاکھ روپیہ ملے تو صبح تک 98,000 کی تو کتابیں آ جائیں گی. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. یہ آخری ہم تو کاش حکومت وقت یا نیشنل بک فاؤنڈیشن یا اس طرح کے لوگ ایسا سرٹیفکیٹ بنا دیں, کوئی ایسا کارڈ بنا دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میرا روگ ہے, لائبریریوں میں کتابیں ریکارڈ میں ہیں, شیلفوں پہ نہیں ہیں. وہ ان گھروں کی زینت بن گئی ہوئی ہیں جہاں کتاب پڑھی نہیں جاتی, صرف بیک گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں موسٹلی. تو ہم جیسے سیلف میڈ لوگ, میری تو حسرت ہوتی ہے میں پورا اردو بازار گھر لے آؤں, لیکن نہیں ہم افورڈ کر سکتے. تو اس دفعہ زندگی نے تھوڑی مہلت بھی دی, کچھ ضرورت بھی تھی, تو میں کافی عرصے سے تھوڑا جمع کر رہا تھا بجٹ اپنا. اور میں نے آپ کو بتایا رمضان میں ایک میں نے سیشن کیا تھا عمرے کا بھی الحمدللہ میری تیاری مکمل ہو گئی ہوئی ہے الحمدللہ, اللہ کی مہربانی سے. تو کتابوں کو اب اگر میں کتابیں خرید لوں اس کی, تو سمجھ لیں میرا عمرہ ہو جائے گا. میں نے مسئلہ پوچھا ہوا ہے ایک پیر صاحب سے, میں نے کہا جی اگر عمرہ میں نیت کی ہے تو اگر کتابیں لے لوں تو ہنس پڑے. کہتے ہیں آپ کتابیں لے لیں تو آپ کئی عمرے کر سکیں گے. چلے اچھا جی, نیکسٹ. یہ بڑے عرصے سے خواہش تھی, پہلے بھی تھی میرے پاس یہ کتاب, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, نہج البلاغہ. تو وہ میری کہیں چوری ہو گئی یا گم ہو گئی, کوئی لے گیا, واپس نہیں کی, واٹ ایور. تو یہ مجھے ضرورت تھی, اس وقت لاہور میں تھی میرے پاس. اب میں نے یہ نہج البلاغہ چاہیے, یہ بھی درویش آن لائن سے میں نے آرڈر کیا تھا. زبردست اس کا ہے, چونکہ اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں نہج البلاغہ. اور پھر مجھے اس کا حوالہ ایک جگہ پہ دینا تھا, صرف ایک حوالے کے لیے میں نے کہا دوبارہ سے منگوا لو. once you get money you get everything. یہ تو ہے نا, ایک ریالٹی ہے. تو اس کو میں گود میں رکھتا ہوں, یہ ٹھیک ہے جی. اب ذرا سوچیں کتنی زبردست کتاب آ رہی ہے بڑائی صاحب. اردو کی میرے پاس علامہ اقبال کی ساری پڑھی ہوئی ہیں, بانگ درا, بال جبریل, وہ ساری اردو ترجمے جو اس کا سلیس ہے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں معنی کے ساتھ. بڑے عرصے سے خواہش تھی کوئی ایسی کتاب ملے جس میں علامہ اقبال کا فارسی کلام ہو اور ساتھ اس کا اردو کا, چونکہ میں فارسی اس طریقے سے نہیں سیکھ سکا, کبھی ماحول ہی نہیں بنا. دل کرتا ہے میرا, ابھی بھی دل کرتا ہے کہ میں ابھی بھی سیکھ سکتا ہوں. میں کبھی کبھی کوئی ٹیوٹوریل, کوئی نہ کوئی چیز میں دیکھتا رہتا ہوں, تو بڑا جوش مجھے آتا ہے, کاش میں فارسی اس طریقے سے بول پاؤں, سیکھ پاؤں. لیکن اب مجھے سہارا لینا پڑتا ہے تھوڑا سا اردو کا. یہ ہے جناب شرح کلیات اقبال, جو فارسی اسرار و رموز, زبور عجم, پیام مشرق, جاوید نامہ, ارمغان حجاز. یہ شرح ہے, شرح مین تشریح. کلیات اقبال کی متن ہے, اردو ترجمہ ہے اور ساتھ تشریح ہے. ہیوج سائز, اچھی خاصی ضخامت والی یہ کتاب ہے. اور یہ ترجمہ کیا ہے, ترتیب ترجمہ اور تشریح ہے پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب کی. واہ واہ. اور ساتھ تفہیم ہے محمد حبیب اللہ صدیقی صاحب کو. واہ جی واہ, زبردست. شرح کلیات اقبال بڑائی صاحب, شرح کلیات اقبال. یہ پیچھے نقل ان کی تصویر بھی ہے ساتھ جو ہاشمی صاحب کی. تو شرح کلیات اقبال جی, اچھا خاصا سائز ہے. اور یہ 2 کتابیں اور نکلی ہیں, ابھی اور بھی پڑھی ہوئی. اچھا خاصا بڑا پیکٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے جی ترجمہ اور تلخیص ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم صاحب کی, جن کی میں بات کر رہا تھا, جو خطبات ہیں. پہلے تھا نئے تناظر میں, یہ اوریجنل ہے جو خطبات ہیں, ان کا ترجمہ اور تشریح تلخیص کی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے کون سے مسائل کو چھیڑا, مباحث کو چھیڑا,
اور یہ ساری اس کے اندر ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم خطبات اقبال، بڑی خوبصورت بلو کلر کی. آئی لو دس. مجھے تو یہ ٹیکسچر نظر آ جائے کہیں پہ بلو کلر کا تو آئی لو اٹ. گریڈینٹ ہے بڑا زبردست. اور بابا جی کی تصویر بھی ایک آپ کو نظر آ رہی ہوگی. خطبات اقبال. اور اسی خطبات اقبال کی یعنی 3 کتابیں ہوگی. پہلے تھا سہیل صاحب کی جو نئے تناظر میں، یہ اوریجنل ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم. اور یہ ہے مباحث خطبات اقبال. ان کے جو مباحث ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تشریحات کے ساتھ. اور یہ کی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب نے. یہ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان. عارف خان اگر آپ سن رہے ہو تو یہ دیکھ لیں پروفیسر ڈاکٹر عارف خان بھی ہیں، تو آپ بھی اپنا تھیسس پورا جلدی کریں تاکہ آپ کے نام کے ساتھ بھی پروفیسر ڈاکٹر لگے. اور یہ مباحث جو ڈسکشنز ہیں علامہ اقبال نے جن ایشوز کو چھیڑا ہے اس کے اوپر کامنٹری سمجھ لیں آپ اس چیز کو. تو میں نے ان کے سارے کانٹینٹ دیکھ کے تسلی سے منگوائی ہیں جو مجھے ضرورت تھی. تو یہ مباحث خطبات اقبال تشریحات کے ساتھ. جی شراز شکریہ. شراز کی بڑی محبتیں آتی ہیں. چائے پھر نہیں گھونٹ بھرا. چلو ایک سپ لے لوں یا کہیوں. ایکسائٹمنٹ میری دیکھ رہے ہیں آپ کتنی مجھے وہ ہوتا ہے اس چیز میں. اب ان کو مجھے کہیں سائڈ پہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اگلا جو ہے وہ کٹھی بائنڈنگ ہے اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ ہاں یہ پتہ کیا ہے پڑھائی صاحب عبد القدیر. یہ دیکھ ایک کتاب ہے لغت فرہنگ آصفیہ، لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے. جب چاہوں میں اس کو لے سکتا ہوں، لیکن میری خواہش تھی کہ کبھی اللہ پاک مجھے توفیق دیں تو میں یہ اپنے پاس رکھوں. اردو کی بڑی مشہور قدیم فرہنگ آصفیہ، بڑا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو میں نے وہ ساری جلدیں منگوا لی خود ہی، چونکہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی تھی اور آن لائن سامنے آ گئیں، مشکل کو نہیں پیش آئی اور آرڈر دیا جناب. یہ اچھی خاصی وزنی ہے فرہنگ آصفیہ. یہ دیکھیں اور ان کا اتنا ویٹ ہے کہ عبد القدیر کو اگر میں یہ دوں نا صبح کے جاؤ بھائی 5 کلومیٹر تو اس کا ویسے ہی ویٹ کم ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے. واہ. اب میں ان کو رکھتا ہوں جی چونکہ اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیکنگ کی. درویش آن لائن کا شکریہ اس نوجوان کا جس نے مجھے 2-3 دفعہ کال کی اور ایڈجسٹ کیا میرے آرڈر کو اکارڈنگلی. ایک میں نے منگوائی تھی منطق الطیر جو جناب فرید الدین عطار صاحب کی ہے، منطق الطیر، جس پہ ایک مستنصر سنتارڑ نے بھی بعد میں لکھی تھی منطق الطیر جدید. تو وہ کہتے ہیں کہ جی شارٹ ہے اس وقت، تو اس کی جگہ پہ انہوں نے کچھ کتاب اور بھی ایک بھیج دی ہے. اور باقی جو تھیں یہ ساری سب کی مجھے ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے میں ایک دفعہ ان کو رکھ لوں پھر آپ کے ساتھ گپ لگاتے ہیں. اچھا جی یہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کتابیں میں نے کئی جگہ پہ دیکھا بزرگوں کو گھروں میں، آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ پھر کتابوں کا ظاہری بات ہے وہ پرانی لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھینک دیتے ہیں لوگ. کئی لائبریریوں میں تحفے میں نے دیکھے ہیں پڑے ہوئے کہ جی یہ فلاں نے ڈونیشن کی ہے، یہ فلاں نے کی ہے. میں ای بکس کے زمانے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کتاب دوستی اس لیے کم ہوئی کہ اس کا جو بزنس تھا، اس کا کمرشل پہلو وہ کچھ زیادہ گریڈ کی طرف چلا گیا. جب آپ کی رسائی کم ہوگی، دیکھو نا اکانومی جو ہے آپ کی اکنامی اس کا بھی یہاں پہ پرنسپل لگتا ہے. سپلائی چین ہی آپ نے کاٹ دی کتابوں کی، اور پھر سکولوں کے اندر آپ نے لائبریریاں ختم کر دی. ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر سکول کھل گیا، نہ گراؤنڈ ہے اس کا. اب وہ چھوٹا سا کلاس روم ہے، اس میں بچے بھرے ہوئے ہیں 3 سال کے بچے. ظلم کی انتہا دیکھیں. تو پرائیویٹ ہے، ماں باپ کہتے ہیں چلو گھر سے باہر، چونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی. ہر چیز دیکھیں نا، لنک بنایا کریں، پیٹرن دیکھا کریں. کسی ایک چیز کو پکڑ کے میڈیا کیا کرتا ہے اس کو بلیم کرنا شروع کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں سارا پورا پیٹرن مکمل کریں. پرائیویٹ سکول کھل گئے، کیوں کھلے؟ چونکہ گورنمنٹ سکولز کے اندر اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، تو پھر پرائیویٹ سکول کی گنجائش نکلتی ہے. پھر وہ پرائیویٹ سکول چھوٹی جگہوں پہ کھل گئے، چونکہ اگر کوئی سرکاری سکول ہے تو وہ اتنی دور ہے کہ 3 سال کا بچہ وہاں جا نہیں سکتا. نمبر 1. اب 3 سال کا بچہ کیوں جانا شروع ہو گیا؟
یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، جیسے اس دن کسی نے لکھا بھی ہوا تھا، ویری ایزی ٹو کریٹیسائز. پرابلم از جب آپ کے سماجی مسائل، معاشی مسائل بڑھ جائیں تو میاں اور بیوی دونوں کو محنت کرنا پڑے گی. جب وہ دونوں محنت کریں گے تو بچہ کہاں جائے گا، کہاں رکھیں گے؟ تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ بچہ کسی ڈے کیئر سینٹر میں یا ایسے اسکول میں جہاں پہ دائی وغیرہ ہو، تو وہ دراصل اس کی فیس دے رہے ہوتے ہیں. پڑھائی کا کوئی چکر نہیں، وہ پلے گروپ ہے، انہوں نے کھیلنا ہے. اب دونوں میاں بیوی جو ہے ان کو کیوں جاب کرنا پڑی اور بچہ کیوں رکھنا پڑا؟ چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر ختم ہو گیا ہوا ہے. پہلے دور دیکھیں نا، ہر چیز دوسرے چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو کسی ایک کو درمیان سے پکڑ کے تنقید کرنا یہ ہے کام میڈیا کے کچھ ایلیمنٹس کا. سارا میڈیا ایسا نہیں کرتا، کچھ بڑے پڑھے لکھے لاجیکل بات کرنے والے. جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کسی ایک ایشو کو، یعنی تقریر میں سے ایک خاص بیان لے لیا، اس کا سیاق و سباق کاٹ دیا اور لوگوں کا یہ دیکھیں جناب فلاں نے کیا کہا. تو پھر وہ سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی سی پوسٹ، نہ اس کا آگا نہ پیچھا اور نہ تحقیق کسی نے کی، اور وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو خبر تھی نہیں، بعد میں پتا چلتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ لاکھوں انسانوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے. پھر واٹس ایپ گروپ آ گئے، تو ہم لوگ آخری اس میں سمجھتے ہیں کڑی. اور میں تو پچھلے 9 سال سے جب سے فیس بک پہ ہوں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ قرآن کے اس حکم کو سمجھ لیں. کوئی بھی بات آگے پہنچانی ہو تحقیق کر لیا کریں، ریفرنس دیکھ لیا کریں. خدا را یہ بڑے پرفتن دور ہے. کوئی اگر کہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن میں ہر گھر میں ہوتا ہے، کھول کے دیکھ لیں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت موجود ہے یا نہیں ہے، سورہ مزمل کے اندر یہ ہے یا نہیں ہے. کوئی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، کوئی نہج البلاغہ کا حوالہ. اللہ ماشاء اللہ اقبال کے نام پہ ایسے ایسے شعر مشہور ہو گئے کہ وہ اقبال کے ہیں ہی نہیں. تو لوگوں نے اپنی خواہشات کو فلوٹ کروایا مارکیٹ میں بڑے بزرگوں کا ریفرنس لے کے. تو ہر چیز جڑی ہوئی ہے. سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری ریاست کے ساتھ. جب ریاست ماں ہے، ماں غافل ہو جائے تو سارے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ریاست جب ایک کام ایسا کر رہی ہو جس کا امپیکٹ فیوچر پہ غلط پڑ رہا ہو، اس موقع پہ ریاست جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر کے منوا لے، اور آنے والے وقتوں میں وہی ریاست یہ کہے کہ اس وقت وہ کام غلط تھا، تو پھر گڑبڑ ہوگی یا نہیں؟ اس دور میں جو بچے پیدا ہوں گے، جو ان کو نصاب پڑھایا گیا ہوگا، آج ان کا ڈی بریف کا ایک لفظ ہوتا ہے، ڈی بریفنگ. کوئی جیل سے نکل کے آیا نا، یہ امریکہ میں کوئی، تو اس کو ڈی بریفنگ کی جاتی ہے. تو کیا آپ نے ڈی بریف کیا ان نوجوانوں کو جو اس 90s میں یا 80s میں جوان ہوئے تھے؟ نہیں کیا. آج آئیڈیالوجیکل تھنک ٹینکس نہیں ہے آپ کے پاس. میں نے آپ کو پتا سیشن کیا تھا اور میں بڑا ٹرو اس سیشن میں ہوں آج بھی، کہ استاد کو روحانی پیشوا کہا جاتا ہے، اسپرچول ٹیچر، اسپرچول فادر. آپ کا انجینئر، آپ کی انجینئرنگ کی ضرورت تھی، آئیڈیالوجیکل انجینئرنگ کی ضرورت تھی. پولیٹیکل انجینئرنگ ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے، لیکن آئیڈیالوجیکل انجینئرنگ جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اب اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ آنے والی نسلیں. تو ہمیں اسٹرکچرل چینجز جو ہے وہ کرنی پڑیں گے. اسٹرکچرل چینجز کے لیے آپ کو اساتذہ کو اپ لفٹ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ اسلام آباد میں دیکھتا ہوں سب سے کم گھر اساتذہ کے ان کے حصے میں آتے ہیں. اساتذہ 17ویں اور 18ویں گریڈ میں چلے جاتے ہیں، 17ویں اور 18ویں گریڈ میں، لیکن ان کو جو ڈیو ان کی گورنمنٹ اکاموڈیشن ہے وہ بھی نہیں ملتی. دوسرے اداروں میں جو طاقتور ادارے ہیں وہ 14ویں گریڈ پہ وہ گھر لے لے گا جو 18ویں گریڈ کے ٹیچر کو نہیں مل رہا. یہ بڑے تلخ حقائق ہیں، چونکہ ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے چونکہ ویک عوام جو ہے ان کو کمزور اینڈ پہ رکھا جاتا ہے. ہر پالیسی کا زور عوام پہ ٹوٹتا ہے. ہر ٹیکسیشن کی پالیسی بنے گی عوام پہ پہلے اپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ گیا؟ تو یہ بڑے تلخ حقائق ہیں. اساتذہ ہی اس قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں، آئیڈیالوجیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں. اساتذہ کو پیچھے کر دیا گیا. تو پھر ہم نے یہی نتیجہ دیکھنا. اور تو اس لیے میری کوشش یہ ہے جب تک زندہ ہیں، اس زمین پر ہیں، اپنا رول پلے کریں، کتابوں کے ساتھ اپنی دوستی، اپنی وفا نبھائیں. ریاست کا شکوہ بجا کہ لائبریریوں کو مینٹین نہیں کیا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں لائبریریاں ریاست نے کم کی ہیں. ریاست لائبریریاں اوپن کرتی، چیک اینڈ بیلنس ہوتا. لائبریرین کبھی کسی دور میں اس کورس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اب کون بننا چاہے گا لائبریرین؟ ای بکس کا زمانہ ہے نا بھائی. اچھا ای بکس کا زمانہ ہے تو ای بکس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اسکولوں میں
कंप्यूटराइज लाइब्रेरियां, डिजिटल लाइब्रेरियां, HEC की है, फाल नहीं है उस तरीके से, है बहुत सारी अच्छी उसकी एक्सेस भी है। तो जिसको वो कहते हैं आवे का आवा, पूरा स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, और इसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कोई नई हुकूमत आएगी रेवोल्यूशनरी, जैसे अभी हमें कुछ नजर आती हैं चीजें, तो नीचे जिनको आदत पड़ी हुई है 40-50 सालों से, वो बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही इसको किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप, और आपका कोई रास्ता नहीं। ये ब्लड रेवोल्यूशन जो है ना, आप पढ़ लें, ये कम्युनिज्म की सारी हिस्ट्री पढ़ लें, जहां पे ईरान का इनकलाब पढ़ लें, जहां जहां पे आया उसने उसके बाद क्या किया, मिस्र में क्या हो रहा है, जो चेंज आती है स्लो एंड स्टडी, किताब और सोच की तब्दीली जो किताब के जरिए मुमकिन है, जिक्र के जरिए, फिक्र के जरिए असातिज़ा कौम के नौनिहालों की परवरिश कर सकते हैं। अब पिछले 40 सालों में हमारी यूनिवर्सिटियों में ऐसे असातिज़ा इंडक्ट हुए हैं, ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जिनका इस वतन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कोई ऐसा इदारा है जो छानबीन करे कि कौन से असातिज़ा बच्चों को क्या दे रहे हैं? नो, कोई इदारा नहीं। आप ऐसे भरमार हुई पड़ी है, और बहुत सारे ऐसे असातिज़ा जो इस वतन के हमदर्द और मुखलिस हैं, उनको बागी कहा जाता है, उनको गद्दार कहा जाता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। और उन्हीं असातिज़ा की बातें 40 साल के बाद मान ली जाती हैं, लेकिन 40 साल पहले उनके ऊपर सब शितम, उनको गालियां दी जाती हैं, क्योंकि जिसके पास ताकत है वो बदनाम कर सकता है किसी भी सफेद पोश को। मैं तो यकीन माने, मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को कि मुझे किसी दिन कोई बंदा ऐसे करके कहे कि जनाब ये देखें, आप मेरी ये किताबें हैं ना, रियासत जो है ना, वो उसको होश के नाखून लेने चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं सही हो रही। हमारा जो पूल निकल रहा है मैट्रिक में, FSC में और प्ले ग्रुप में, तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं माशी मसाइल के साथ। मईशत ठीक हो गई तो लोग सुखी हो जाएंगे। फिर हमारा जो नीचे मस्जिद मदरसे का रोल था वो खत्म हो गया हुआ है। हम इंसान जो है ना, वो अदम बर्दाश्त में चले गए हुए हैं, जगह जगह लड़ाइयाँ झगड़े और पता नहीं क्या क्या। तो ये किसी नौजवान का सवाल था। जी 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 जी, मोहम्मद इरफान माशाल्लाह। तो हमारा आवे का आवा जो है पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, तो स्ट्रक्चरल चेंज जब तक नहीं आती, यही वजह है कि हमारे इस समाज में जिसमें हम बैठे हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर की बात बेवजन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अक्सर आपको हंस के कहता हूं, और ये मेरी तल्ख बात है कि मैं अगर डिजिटल पीर बन जाऊं, बतिया बड़ा हंसती है मेरी इस बात पे, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा बिजनेस फ्लरिश कर जाएगा, एंड आई कैन डू दैट इजीली। मेरे तो फैमिली एक बैकग्राउंड भी है सारा, लेकिन वो शॉर्टकट वाला रास्ता इस्लामिक नहीं है। मैं मेहनत के रास्ते पे बिलीव करता हूँ, मेरे असातिज़ा मेहनत के रास्ते पे बिलीव करते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं उनकी कीमत नहीं है इस माशरे में। इस माशरे में उस जाहिल मुल्ला की या उस 2 नंबर पीर की बुक्कत है जो हमारी मर्जी के मुताबिक माल देता है और गुफ्तगू करता है, और वो चाहे शिया जाकिर की सूरत में हो, कोई बरेलवी उसमें हो, कोई देवबंदी, जो हमारी जहालत की सतह पे उतर के हमसे मुखातिब होता है, हमारा वो हीरो है। यही वजह है कि हमारे ऊपर ऐसे सियासतदान हमेशा से मुसल्लत हुए जो हमारी मर्जी के और हमारे मेयार के मुताबिक है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर कोई ऐसा हुक्मरान हमें मिल जाता है जो हमारी मौजूदा सतह, जो इल्मी सतह है, उसके मुताबिक नहीं, तो हम उसको गालियां देते हैं, क्योंकि ना हम ईसार कर सकते हैं, ना हमारे अंदर बर्दाश्त है, ना सब्र है, आवे काबा बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें किताब से जुड़ी हुई हैं। तो किसी नौजवान ने पूछा था, सर किताब को कैसे पढ़ा जाए? आप मुझे सुन रहे हैं ना, ये किताब है जो बोल रही है। कुछ किताबें बोलती हैं, कुछ किताबों को वो सरगोशियां करती हैं, कुछ किताब को आप सुन के आप देखते हैं उस किताब को, कुछ किताबों को आप अपनी आंखों के साथ सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो किताब को इंतहाई तवज्जो के साथ और ज़रूरत के साथ और शौक के साथ, सारी चीज़ें मिक्स है। एक किताब मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरी ज़रूरत है, जैसे निसाबी कुतुब है, आपका पेपर है, आप पढ़ेंगे, आपकी दिलचस्पी हो या ना हो, आप रट्टा लगाते हैं क्योंकि सुबह पेपर में सवाल आने हैं, तो आपको एक कॉज मिल गई, एक जगह पे मोहब्बत है। मैं किसी आलिम साहब की किताब इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरी उनके साथ मोहब्बत है। साहिब किताब के साथ मोहब्बत होना बड़ा ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हर दौर का फलसफा लिख रखें, अगर आप साहिब किताब के साथ नहीं जुड़ते तो किताब आपको कुछ नहीं देगी। फिर दोहरा देता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से,
इतने सालों की मार खा के ये जुमला आपको दे रहा हूँ। अगर आप साहिब किताब से गाफिल हैं, अगर आपका साहिब किताब से ताल्लुक नहीं, अगर आपकी निस्बत नहीं साहिब किताब से आप कुछ नहीं ले सकते। यही वो चीज़ें हैं जो कुरान हमें देता है कि भाई साहिब कुरान को समझो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़रार का फ़लसफ़ा ये था उस इमारत का, उस बिल्डिंग का, कि साहिब कुरान की ज़रूरत नहीं है, कुरान आ गया हमारे पास, मुकम्मल हो गया दीन। तो कुरान कहता है कि नहीं, साहिब कुरान के ज़रिए कुरान को समझो। तो साहिब किताब के साथ ताल्लुक़ बड़ा ज़रूरी है, ये बात समझें, साहिब किताब के साथ बड़ा ज़रूरी है। जब आप कोई किताब पढ़ें, जैसे उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा है, मैं उनकी किताब अंधेरे में भी पढ़ रहा हूँ ना आम, तो मुझे लगता है कि वासिफ़ बासफ़ा मुझे खुद समझा रहे हैं। मेरी एक निस्बत है बाबा जी इकबाल के साथ, मुझे कभी मुश्किल नहीं लगे। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। मोहब्बतें उलझनों का खात्मा करती हैं, मोहब्बतें सुलझाव का नाम है, इश्क सुलझाव का नाम है। मेरा लहजा आप क्यों समझ रहे हैं? इरफान, मदिया, एतजाज, अब्दुल कदीर, दूसरे दीगर तमाम फराज साहब, कारी साहब, जहाँ मोहब्बत और ताल्लुकदारी हो जाती है वहाँ लहजे समझना आसान हो जाता है। किताब इसलिए हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा साहिब किताब से ताल्लुक तोड़ दिया गया, साहिब किताब से। तो किताबें मुश्किल हो गई, कुरान मुश्किल हो गया, इकबाल मुश्किल हो गए, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो गई। तो जब आप किसी आलम दीन के साथ, देखें ना, मलफूजात होते हैं पीरान कराम के, मलफूजात हसना, अगर एक चेले का अपने गुरु के साथ ताल्लुक ही नहीं तो वो गुरु की लिखी हुई किताब से क्या लेगा? यही होता है कि जैसे वासिफ़ बासफ़ा के नाम पे बहुत सारे ऐसे सेशन मैंने अटेंड भी किए, देखे, उनके नाम पे यादगार बनाई जाती है। वो लोग वहां पे आके मुकर्ररीन बोलते हैं जिनका वासिफ़ बासफ़ा के साथ ताल्लुक ही नहीं है। वो आते हुए कहते हैं जी मैंने रास्ते में आते हुए किरण किरण सूरज का मुताला किया और वाह जी वाह क्या खूबसूरत बात लिखी। तो वो लफ्ज़ हैं, यहां से निकलते हैं, हलक से, नीचे से नहीं। लेकिन जब आपका साहिब किताब यानी जैसे वासिफ़ बासफ़ा के साथ ताल्लुक होगा तो आप चूंकि पढ़े पढ़ाए हैं आप, तो वासिफ आपके अंदर से बोलेंगे, आपके अंदर से, इकबाल आपके अंदर से बोलेंगे। आप साहिब कुरान के साथ आपका ताल्लुक हो जाए तो कुरान आपके अंदर बैठ के नूर देगा, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, वो आपको जुल्मतों से नूर की तरफ ले जाए। ये फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ये एक गजल मीर की गालिबन, ये मैं आपको सुना देता हूँ, मैंने यहाँ पे निकाली थी। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। पड़े ऐसे असबाब पायाने कार कि नाचार यूं जी जला कर चले। वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठा कर चले। आह, वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठा कर चले। और कोई ना उम्मीदाना करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। और बहुत आरजू थी गली की तेरी, बहुत आरजू थी गली की तेरी, सो यहां से लहू में नहा कर चले। और दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। और परस्तश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले, नजर में सबों की खुदा कर। ये ताल्लुक की बात होती है। झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं चमन में जहां के हम आकर चले। न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, मीर तकी मीर, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हम ही दाग अपना दिखा कर चले। और गई उम्र दरबंद फिक्र गजल, सो इस फन को ऐसा बड़ा कर चले। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, ये शेर का आखिरी गजल का शेर मक्ता। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। ये मैं अक्सर इसके ऊपर बात भी करता होता हूँ अपनी निजी महफिलों में, कि इंसान अपने बारे में सोचे, वो जहां में आया है क्या करने आया है, क्या करके जा रहा है। तो इसलिए मेरे जो स्पार्टन्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा व तालिबात, मेरे चाहने वाले दोस्त अहबाब, फकीराना आए हैं भाई, अपनी सदा लगाते हैं,
अपना सौदा बेचते हैं, कोई ले लेता है और कोई नहीं लेता। तो ताल्लुक बनाएं। मैं आपको बता रहा हूं, इरशाद उस वक्त रुश्द व हिदायत का मीनारा बनता है जब साहिब इरशाद से ताल्लुक हो जाए। अगर आपका साहिब इरशाद से ताल्लुक नहीं तो इरशाद आपको क्या देगा? अगर आपका साहिब यकीन से ताल्लुक नहीं तो यकीन आपको क्या देगा? अगर आप किसी साहिब नज़र के मंजूर नज़र नहीं होते तो नज़ारे आपको क्या देंगे? अगर आप किसी साहिब फिक्र के हल्के में नहीं है तो आपकी फिक्रें जो हैं वो दुनिया वाली तो हो सकती हैं, वो मारिफत वाली नहीं हो सकती। अगर आप किसी साहिब लतीफ़ के साथ नहीं जुड़ते तो कसाफतें आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगी, आप कसीफ तर होते चले जाएंगे। तो आपने देखना यह है कि आप किस साहिब के साथ जुड़ गए। साहिब या साहिबा बुनियादी तौर पर एक ही लफ्ज़ मुज़क्कर में ही इस्तेमाल होता है। तो साहिब यकीन, साहिब मंजिल मुराद, साहिब किताब, साहिब कुतुब, उनके साथ आपका ताल्लुक होगा। साहिब इल्म आगही के साथ आपका ताल्लुक होगा तो आपको मारिफत व इदराक और आपकी मानवियत में इजाफा हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, साहिब जनून ही जनून देता है। जनून लफ्ज़ नहीं कि कहीं से पढ़ा और उसने असर कर दिया। ये मिकनातीस, याद रखिएगा, मिकनातीस का लफ्ज़ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करता। मैं फिर दोहरा देता हूँ, मिकनातीस का लफ्ज़ मिकनातीसी फील्ड पैदा नहीं करता। मैग्नेटिक अगर लिखा हो ना किसी जगह पे लफ्ज़ मैग्नेट और उस पर नॉर्थ साउथ पोल आपने दिए हों, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, वो सिर्फ आपने ड्रॉ की है। लेकिन जो रियल मैग्नेट होगा उसकी फील्ड होगी। तो आप साहिब यकीन के साथ जुड़ गए। किताब के साथ, वो जो नौजवान ने सवाल किया, किताब आप उसी वक्त पढ़ सकते हैं जब आप साहिब किताब के साथ। अब मसला रह गया दरसी कुतुब का। दरसी कुतुब का कोई एक साहब नहीं होता, उसको रियासत मुरतब करती है या इदारे मुरतब करते हैं। तो फिर आप अपने मकसद के साथ जुड़ जाएं। कुछ किताबें मकसद के लिए पढ़ी जाती हैं, अपनी मंजिल के लिए पढ़ी जाती हैं। ज़ादे राह जब हम लेते हैं, चिराग हाथों में लेते हैं, तो किस लिए लेते हैं? कि रास्ते में रोशनी होगी, काम आएगा। तो मैट्रिक इसलिए किया क्योंकि अब ज़रूरत है। FSC करें, BA करें, तालीम का कोई नेमल बदल नहीं, इल्म और तालीम। तो इल्म के लिए साहिब किताब से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, वरना तालीम तो आपको गूगल से भी वो कुछ चीज़ें मिल जाएंगी ना, इल्म भी मिल जाएगा, आपको मालूमात भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप तालीम और तरबियत के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आपको उस प्रोसेस में आना पड़ेगा, उस माहौल में आना पड़ेगा, फिर किताब आपको मजा देगी। दोस्त है बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है जी। हुजैफा जी, हुजैफा का सवाल था बिल्कुल। चाय ठंडी होगी हस्बे दस्तूर। और कोई सवाल करना चाहे कर सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। इरफान, आज शाम को इंशाल्लाह ताला मैं आपके उस बिजनेस के हवाले से भी एक आपके साथ आइडिया शेयर करना है। ओपन सीक्रेट है, लेकिन इस दफा मुझे वो एक्सपोज हुआ मेरे ऊपर, या यू कैन से दैट आई एक्सप्लोर्ड दैट ईद कुर्बान पे ऐसे ही गुजरते हुए वो कहीं से इशारा आया मुझे। तो मैंने कहा कि मैं अपने नौजवानों के साथ शेयर करूंगा, किसी का भला हो जाएगा, बल्कि बहुत सौ का हो जाएगा। गेट रेडी। मैं तो आपको अक्सर कहता हूँ 2020 बहुत सारे काम जो मुझे करने चाहिए वो नहीं मैं कर पा रहा। मैंने आपको बताया ये रूटीन्स देख रहे हैं आप सारी जिंदगी में, तो माफ कर दिया करें बाबा। अब वक्त है तो आ गया हूं आपके सामने। यार चाय ठंडी होगी बिल्कुल ही। या है या क्यों राय साहब, आज माल फुल है। मुझे पता था कि मेरी आज मूड बना हुआ है खतरनाक, और 1 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया। थक तो नहीं गए? अभी भी मदिया, ये देखो, देखा भाप निकल रही है। करतूत अच्छे किए हो ना तो बंदा घर के भी लाडला हो जाता है। याद रखें बात, थोड़े से बर्तन धोने पड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या मार्केट में 2-4 चक्कर और झाड़ू कभी कभार, तो कोई बड़ी बात नहीं। गूंगे दी रमज नू गूंगा जाने भाई। हाँ जी, अली हसन। अली कैसा है मेरा बच्चा? अली इतना अच्छा नौजवान है मेरा कि बड़ी साइलेंट मोहब्बतें करता है मेरे साथ, शिकवे भी नहीं करता, नाराज भी नहीं होता, मिजाज को समझता है। ये मुझे इसकी बड़ी अच्छी बात लगती है। बल्कि सारे मेरे स्पार्टन ऐसे हैं, जो नए नए बंदे आते हैं ना, नए नए कबूतर, वो शिकवा उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। अब इरफान जो है वो शिकवा करते नहीं,
مدیہ نے تو خیر کبھی کیے ہی نہیں اس حوالے سے، مچور ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ، اعتزاز ہے، عبد القدیر ہے، کیونکہ ضروری نہیں جہاں محبتوں کا اظہار ہو وہاں محبتیں بھی ہوں، یہ یاد رکھیے، اظہار کی ڈیپتھ دیکھی جاتی ہے، کوئی بات کہاں سے نکلی ہے، کوئی بات کہاں سے نکلی ہے، کس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا، وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ محبت لفظ نہیں ہے، احترام لفظ نہیں ہے، میگنٹ لفظ نہیں ہے، ہاں لفظ لکھ کے ہم اظہار ضرور کرتے ہیں، کیونکہ لفظ ایک نشانی ہے، علامت ہے، آئیکن ہے۔ ایک لفظ لکھا ہوا ہے فاروق، تو فاروق میں نہیں ہوں، وہ جو لفظ ہے وہ میں نہیں ہوں، لیکن وہ میری طرف اشارہ کرتا ہے، وہ تعلق جوڑتا ہے میرے ساتھ جو اس نام کا اس میں با مسمہ ہے۔ تو صاحب کتاب کے ساتھ تعلق بنا لیں، پھر کتاب، یہ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، یقین مانے میں اس لفظ سے چڑ گیا ہوا ہوں، کتاب دوستی۔ کتاب دوستی کا لفظ جب مارکیٹ میں آیا تو کتاب دوستی ختم ہو گئی، ہمیں کتاب دوستی سے زیادہ صاحب کتاب دوستی کا درس ملتا تھا بچپن میں۔ ہماری والدہ ہمیں استاد کے ساتھ جوڑتی تھی، ہمارے استاد ہمیں والدین کے ساتھ جوڑتے تھے۔ آج ہم استاد کے ساتھ نہیں جڑ رہے، ہم لیکچر کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ So please do not try to connect yourself with the lecture being delivered. Try to connect yourself with the lecturer who is delivering the lecture. Then everything will be okay and you will comprehend the deeper meanings of the context. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ایک لاجیکل پوائنٹ۔ Stay connected with your teacher. انٹر لنک ہو جائیں اپنے والدین کے ساتھ۔ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، جس شاخ کا تنے کے ساتھ تعلق نہیں رہتا وہ موسموں سے بے نیاز ہو جاتی ہے اور خزاں رسیدہ ہو جاتی ہے۔ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، قوم کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، طبقے کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعت، تعلق توڑیں گے اپنے بہنوں بھائیوں کزنوں کے ساتھ، خاندان سے تعلق توڑیں گے آپ مارے جائیں گے۔ انسان انسانوں سے تعلق توڑے گا تو مارا جائے گا، تو ہمیں تعلق بنا کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے اعتزاز، عبد القدیر، جس کو گورا کمیونٹی بلڈنگ کہتا ہے۔ دس از ویئر وی آر ہیڈنگ ناؤ۔ اور میں نے سعد علی بھٹی کو 2017 میں کہا تھا کہ بیٹے گیٹ ریڈی فار کمیونٹی، کمیونٹی بلڈ کریں، کمیونٹی بلڈ کریں۔ اس کو یہ پودوں کی طرح پانی دینا پڑتا ہے، پودوں کی طرح لاڈ کرنے پڑتے ہیں۔ اور شروع میں جو میں نے انٹرو میں آپ کو کہا کہ لاڈلے ہو جائیں، لاڈلے ہونے میں آزمائشیں بھی بڑی ہیں، آسانی سے لاڈلا بھی نہیں ہوا جاتا نا، کیونکہ اکثر لاڈلوں کو محفل میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اکثر لاڈلوں کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ جن کے ساتھ لاڈ زیادہ ہوتا ہے، بعض کا میرے بہت سارے ایسے جگری دوست ہیں بچپن کے، لنگوٹیے یار، ندیم مستقیم ہے، ارشاد ہے، ملازم حسین ہے، نوید ہے، راجہ محبوب سلطان ہے، اور بہت سارے میرے یار دوست ہیں، فتح محمد راشد صاحب ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ سائیں بابا دنیا سے چلے گئے، سائیں کریم بخش شبڑو، میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ محمد یونس دنیا سے چلا گیا، میں اس کو یاد کرتا ہوں، اللہ کریم اس کے درجات بلند کرے۔ دوستی ختم نہیں ہوتی، وہ چلے گئے ہیں، آپ یہاں ہیں، آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ میں چلا جاؤں گا، میری کہی ہوئی باتیں، میں نے آپ کو بتایا جب آپ صاحب ارشاد کے ساتھ، صاحب یقین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یقین نسلوں میں ٹریول کرتا ہے۔ ایک بندہ کہے مجھے اپنے ابو کی جوتیاں سیدھی کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، لیکن میرا ابو جی کے ساتھ آج کا تعلق ٹھیک نہیں، تو ایسے بچے کو بندہ کان پکڑا لے ٹیرس پہ اور خوب اس کو لگائے، بھائی ابو جی کی جوتیاں تمہیں اچھی لگتی ہیں، ابو جی اچھے نہیں لگتے۔ یہ ہم نے حال کیا کتاب دوستی کے نام پہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کتاب کے پیچھے جو صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو لے کے جائے گا جہاں لے کے جائے گا۔ اگر آپ کا تعلق واصف باصفا سے نہیں ہے تو کتاب آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ دل دریا سمندر بیکار ہے آپ کے لیے، حرف حرف حقیقت بیکار ہے آپ کے لیے۔ اسی وجہ سے ہمارے لکھے ہوئے مقالے تھیسس لائبریریوں میں دیمک کی نظر ہو گئے ہیں، شیلفوں میں گرد آلود ہو گئے ہیں، چونکہ لکھنے والوں کا نہ تعلق ہے کسی کے ساتھ، نہ اس کو باہر نکالا۔ کچھ ایسے ہیں جو باہر نکلتے ہیں، تو جب صاحب مقالہ جو ہے وہ لکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق ہے جس پر وہ ریسرچ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ وہ حق ادا کرے گا لکھتے ہوئے، وہ ڈیپ اندر اترے گا۔ تو سطحی علم نہیں، کتاب سطحی طور پر آپ کو رکھتی ہے۔ جب آپ اس
متن کے اندر اتریں گے جس میں صاحب کتاب کی روح ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا کتاب، پھر آپ کو اقبال مشکل نہیں لگیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اندر سے، متن کے اندر سے اس کی معنویت کو نکال دیا جائے، اس کی روح کو نکال دیا جائے، صاحب متن کو نکال دیا جائے، اور کہا جائے کہ ہمارا ان کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، بس کتاب ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. کتابیں شیلف میں ہیں، لیکن وہ جو صاحب کتاب تھے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے، عشق کا تعلق نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں رونقیں نہیں رہیں. قرآن سب نے رکھے ہوئے ہیں، طاقوں میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں، قرآن غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، بعض حفاظ کرام ہیں، سینوں میں ہے قرآن. صاحب قرآن سے تعلق کے بغیر قرآن کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. لکھ رکھے میرے الفاظ، اگر کہیں پہ ملا مجھے بتا دیجئے گا، میں اپنی ساری زندگی کے نظریات ختم کر دوں گا. صاحب قرآن سے تعلق کے بغیر قرآن کچھ نہیں دے گا آپ کو. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے اوپر بہت سارے نان بلیورز نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، بہت سارے نان بلیورز نے، اور ہم ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں. یار فلاں مستشرق ہیں، مستشرق کہتے ہیں نا جو ادر دین اسلام، کرسچن، جوز، ہندوز، وہ جی فلاں سکھ نے نعت لکھی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں سکھ نے نعت لکھی ہے. عقیدت کی حد تک ٹھیک ہے، چلو جی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا فلاں سکھ کا یا فلاں یہودی کا یا فلاں عیسائی کا نبی پاک علیہ السلام سے تعلق ہے؟ یہ سمجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے آج کل سوشل میڈیا پہ میں کلپس دیکھتا ہوں، یار فلاں نے بڑی زبردست بات کی. بھائی وہ جن کی بات کر رہے ہیں ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یا صرف کلپ آپ کو اچھا لگا ہے؟ کلپ پروپیگنڈے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس کلپ کو وائرل کرتے ہیں تو آپ کا تعلق ہو گیا اس بندے کے ساتھ. این ممکن ہے وہ بندہ آپ کو کہیں لے جائے اور ڈی کریکٹ، یہ وہ ہے ولد دوالین، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے بندہ، راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے صاحب منزل بڑا ضروری ہے. مسافر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کارواں کا میر کون سا ہے. پھر دوہرا دو یہ لفظ، لکھ لینا ڈائری پہ، عبد القدیر. مسافر کے لیے ضروری ہے اگر وہ کارواں میں سفر کر رہا ہے تو اسے خبر ہو کہ میر کارواں کون ہے. میر کارواں بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ پتہ بھی نہیں چلتا ہم کارواں کا حصہ ہوتے ہیں، اور میر کارواں سمت تبدیل کر کے کارواں کو کسی اور سمت لے جاتا ہے اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ یقین کر لیں کہ کون گرو ہے، اور جب یقین ہو جائے، استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیلا یہ کہے کہ مجھے سچا گرو نہیں ملا تو اس چیلے کی قسمت پہ کیا بندہ کہہ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے گرو اگر کہے مجھے کبھی سچا چیلا نہیں ملا تو پھر اس گرو کو اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو گرو کو چیلا ملتا ہے، چیلے کو گرو ملتا ہے. بات تعلق کی ہے، نسبت کی ہے. اس وجہ سے بعض اوقات ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، تو ان سے زیادہ بعض اوقات جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس ہستی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. چونکہ اولاد کا ایک تعلق تو ہے نسبی طور پر، لیکن حسبی طور پر یا علمی طور پر یا فکری طور پر جو ربط ہوتا ہے وہ کس قدر گہرا ہے. ہو سکتا ہے کوئی باہر والا بندہ اس کے ساتھ جڑ جائے. بس سمجھ گئے جی؟ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ ماشاءاللہ اتنے میسیجز. جی تھرموس، اچھا ماشاءاللہ. جی مسافر کے لیے بڑا ضروری ہے، چونکہ اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ راستے میں کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو کم از کم اتنا کر لیں کہ میر کارواں قابل اعتبار ہو اور آپ کا بھروسہ ہو میر کارواں پہ. کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ انجن جو لگا ہوا ہے وہ کس حالت میں ہے یا کدھر جائے گا، تو بوگیوں میں بیٹھے رہے. وہ جیسے موویز میں ہوتا ہے نا، کار میں بٹھا دیا جاتا تھا اور اس کو ہلانے والے بندے 2 ہلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں وہ کار سڑک پہ چل رہی ہے، کروما شروما لگایا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ 2 بندے ہلاتے ہیں یا پنکھا لگاتے ہیں اور ہوا سے بال اڑ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کار بڑی سپیڈ میں جا رہی ہے، حالانکہ وہ ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے. تو زندگی ڈرامہ نہیں ہے بھائی. آپ کو صاحب کتاب کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کائنات میری نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. نازک موڑ پہ داخل ہو گئے ہم، اور ہر
تقریر میں، ہر محفل میں، نشست میں کوشش کریں کہیں پہ بات ایسے ہی ختم ہو جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانیاں ہیں میری، غور کرو. جب انسان نشانیوں پہ غور کرتا ہے تو کس سے جڑتا ہے؟ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. اللہ خالق کے ساتھ، تخلیق پہ غور خالق کا راستہ بتا دیتی. جب آپ تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو آپ خالق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اگر آپ کتاب پہ بھی غور کریں تو صاحب کتاب تک آپ کا رشتہ بن جائے گا. لیکن اگر آپ کا تعلق پہلے صاحب کتاب سے ہے تو کتاب آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ہدی للمتقین، یہ متقی ہو جانا بیسیکلی ریلیشن شپ بلڈنگ ہے. آپ ایک ریلیشن بلڈ کرتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے. آپ پہلے کنڈیشن میٹ کرتے ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. تو کتابیں اس لیے کچھ نہیں دے رہی، کتابیں اس لیے کچھ نہیں دے رہی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. اب یہ میں پلان نہیں تھا کہ یہ شعر آئے گا، لیکن آگ جب آپ کا تعلق بن جاتا ہے نا کسی موضوع کے ساتھ، آپ کے اندر سے وہ بابے سارے جو ہے نا کہ بیٹے آپ یہ بولو، اب اس کا ٹائم ہے، وہ آ جاتی ہے. آپ کی انٹلیکٹ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں آٹومیٹکلی، چونکہ جوانی میں آپ نے تعلق بنایا تھا. میں اس لیے علماء کرام کا بڑا ممنون رہتا ہوں. اپنے اساتذہ جب لیکچر دیتے ہیں نا، میں آپ کو ایک ایز اسٹوڈنٹ بتا رہا ہوں، تو میں ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا ہوں، ان کے چہرے کو، ان کے لپ سنک دیکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لیکچر میں غافل ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں، میں ان کی باڈی لینگویج کو انجوائے کرتا ہوں. مجھے لاڈ آ رہا ہوتا ہے اپنے اساتذہ کے اوپر اپنے. اور مجھے ایسے شاگرد ملے، ایسے طلبہ و طالبات ملے ہر دور میں. یہ جینڈر سے ماورا باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لڑکیاں لڑکے، کہ مجھے وہ لاڈ محسوس ہوتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ لاڈ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. وہ سارا اس حوالے سے لاڈ آپ کو ایک معیار کے تحت ملتا ہے. اگر آپ پہلے سے خود لاڈلے ہیں کسی کے، یا آپ کسی کو لاڈلا بناتے ہیں، تو لاڈ کا سلسلہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، لاڈ کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو کائنات کی نشانیوں پہ غور کریں گے، تعلق جڑے گا مالک و خالق کے ساتھ. تو اگر آپ نے کائنات کی مخلوقات کو لاڈلا رکھا ہے، یقین مانیے خالق آپ کو اپنا لاڈلا بنا لے گا. فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کو جوڑ لیں، کافی سارا آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو آپ کو اسی طریقے سے تمام چیزوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ لاڈ کریں نا. یقین مانیں یہاں میرے پاس ایک طوطا کہیں سے اڑ کے آتا ہے، محلے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو وہ بچہ گایا کہتا ہے آپ پکڑ لیں گے. میں نے کہا یہ روز آتا ہے میرے پاس، کھا کے چلا جاتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، وہ شام کو واپس چلا جاتا ہے. میرے ہاتھ پہ وہ بیٹھ کے کھا لیتا ہے. جب آپ ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں، لاڈ، طوطے کو لاڈلا میں نے رکھ لیا، میں طوطے کا لاڈلا ہو گیا. یہ بات سمجھیں، یہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے. اب نوجوانوں کے لیے جو میسج ہے، مقصد کو بھی، مشن کو بھی، ایم کو بھی، کسی بھی پرپز کو لاڈلا کیا جاتا ہے. اسی کا نام جنون ہے. اگر آپ کا لاڈ نہیں اپنی زندگی کے ساتھ، آپ کیئر لیس ہو، اور آپ کو بڑے ہو کے کیا بننا ہے اس چیز کے ساتھ آپ کا لاڈ نہیں ہے، تو آپ کیا بنو گے بھائی؟ آپ کو لاڈ کرنا پڑتا ہے، رات گئے تک جاگ کے لاڈ کرنا پڑتا ہے اپنی کتابوں کے ساتھ، پھر آپ بنو گے بڑے انسان. بڑائی کے ساتھ لاڈ کیے بغیر بڑا انسان نہیں بنا جا سکتا. بڑائی کے ساتھ لاڈ کریں. اگر آپ حقیر پہلوؤں کے ساتھ لاڈ کریں گے تو آپ حقیر ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا لاڈ کس سطح پہ ہے، کن ہستیوں کے ساتھ ہے، آپ کی چوائسز کیا ہیں، آپ کا انتخاب کیا ہے، دیٹ ول ڈٹرمن کہ آپ کیا بنو گے. تو اگر آپ کامیابی کے ساتھ لاڈ کرو گے تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے ایک لنک جوڑا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تعلق بنایا گیا، ریلیشن شپ دی گئی، اور پھر کہا گیا یہ آپ سکسیسفل لوگ ہیں آن دا پاتھ. تو تعلق بنائیں. اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق بن جائے گا. اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے، اور پھر آپ کو ملفوظات حسنہ میں سے حسنہ ملے گا، حسنہ ملے گا، ورنہ ہنسنا ملے گا. دنیا اگر آپ پیغمبروں پہ ہنسیں گے، دنیا آپ پہ ہنسے گی. اگر آپ دانشوروں پہ ہنسیں گے، دنیا آپ پہ ہنسے گی. اگر آپ فقیروں اور مسکینوں پہ ہنسیں گے، دنیا آپ پہ ہنسے گی. یہ یاد رکھیے گا.
اگر آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں مخلوق میں سے تو خالق آپ کا ساتھ دے گا کائنات میں سے. آپ اس کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے تمام اسباب مہیا کر دے گا. آپ اس کے بندوں کو دینا شروع کر دیں گے، وہ اپنے اس بندے کو دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی، اذانیں ہو گئی، اجازت دیجئے نماز کی تیاری کریں. اور ماشاءاللہ آج تو اچھا خاصا سیشن. آپ سب لوگوں کو اللہ کریم خوش رکھے، آپ کے والدین کو خوش رکھے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج شام کو میری نیت بھی ہے، کوشش بھی ہوگی کہ شام کو انشاءاللہ لائیو سیشن فری لانس پاکستان گروپ میں اس آئی ڈی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ. درود شریف شروع ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.